بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، پچھلے دنوں اڈیالہ جیل میں ایک پیشی کے موقع پر شیخ رشید کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے اب کچھ نئی خبریں سامنے آئی ہیں اور ذرائع اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے ذریعے عمران خان کو مفاہمت کا نیا پیغام بھجوایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سول نافرمانی کی طرف جانے کی بجائے وہ میز پر بیٹھ کر معاملات کو طے کریں۔ اس سلسلے میں جو روڈ میپ پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے تمام اسیروں کو اسی ماہ یعنی دسمبر کے آخر تک رہا کر دیا جائے گا، اور جنوری میں نئی نگران حکومت پر اتفاق رائے کے بعد اپریل میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ اس حد تک تو ناظرین عمران خان بھی راضی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو شرائط ہیں ان کا ذکر سامنے نہیں آ رہا، جن پر اتفاق رائے نہیں ہے، اور ان شرائط میں اگلے سیٹ اپ کی تشکیل اور ملک کی معاشی پالیسیوں سے لے کر خارجہ پالیسی تک جو اہم ترین معاملات ہیں، جو 2.5-3 سال پہلے بھی فساد کا یا آپس کے اختلاف رائے کا باعث بنے تھے، وہی ایک بار پھر رکاوٹ ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی پرانی ڈگر پر چلنا چاہتی ہے کہ جو دفاع، خارجہ امور اور معاشی حوالے سے جو اسٹریٹجک پالیسیاں ہیں وہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ طے کرے گی، اور جو منتخب حکومت اور پارلیمنٹ ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور معاملہ جو آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہو گیا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کا۔ اس حوالے سے بھی عمران خان کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہیں کہ جو آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، وہ ان کے دور حکومت میں یہ آئین اسی حالت میں رہے اور وہ ملک پر حکومت کریں، وہ اس پر بھی راضی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر دی جانے والی حکومت قبول نہیں، ایسا غلام وزیر اعظم بننے کی بجائے میں ایک قیدی لیکن آزاد قیدی کی حیثیت سے مرنا پسند کروں گا۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اپنے مشن کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ کتنا مخلص ہے، کتنا اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے اقتدار دیا تو میں اس ملک اور قوم کو اس شاہراہ ترقی پر چڑھا کر دم لوں گا جو خوشیاں اور خوشحالیاں پوری قوم میں بانٹتی ہے۔ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے وہ حکومت نہیں ہوگی، وہ صرف ایلیٹ کلاس کو ملک کے وسائل سے موج میلہ کرنے کی اجازت دینے والی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو وہ موج میلہ ہے وہ پوری قوم میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ جو خوشی اور خوشحالی آئے ملک میں، اگر سی پیک کے ذریعے آئے یا ملک کی جو دور رس ترقی کے حوالے سے اقدامات ہوں گے، یا دوست ممالک کے ساتھ جو ایک نیا معاشی تعلق شروع کیا جائے گا عمران خان کے آنے والے دور میں، اس کے جو بھی ثمرات ہوں گے وہ عوام تک پہنچے، اور یہ ثمرات اسی وقت مستقل بنیادوں پر آئیں گے جب پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد کرے گا، دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اس کو اپنے تعلقات قائم کرنے کی، معاشی تعلقات، دفاعی تعلقات، خارجہ تعلقات قائم کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ، حکومت اور تمام ادارے مل کر کریں، کسی ایک ادارے کو ویٹو پاور حاصل نہیں ہونے چاہیے۔ اتنا مختصر سا عمران خان کا مطالبہ ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اس تحریک کے بعد عمران خان کے ان جو مطالبات ہیں اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے موقف میں بھی نرمی پیدا ہو جائے گی، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ پھر 20 جنوری کو جب جو موجودہ حکومت ہے جس نے عمران خان کا تختہ الٹوایا تھا، بائیڈن سرکار امریکہ کی، جب یہ اپنے گھر چلی جائے گی اور صدر ٹرمپ آ جائیں گے تو وہ عمران خان کے حوالے سے اتنے متعصب نہیں ہیں، بلکہ وہ عمران خان کے حق میں ہیں، تو اس کے بعد صورتحال میں بڑی تبدیلی آئے گی،
اور یہ جو رابطہ ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک نیا چینل کھل گیا ہے۔ پیشکش جو آئی ہے وہ اس میں کچھ نئی باتیں بھی ہیں جو ابھی تک شیئر نہیں کی جا رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 70 سے 80% امور پر اتفاق رائے ہے، 20 سے 30% ایشوز جو ہیں وہ حل طلب ہیں، لیکن جو وقت اب آگے بڑھے گا، چونکہ عمران خان کے جو مشکلات کا دور ہے وہ اب تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، اور جو مشکلات ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی شروع ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ جو پینٹاگون میں بھی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور وائٹ ہاؤس میں بھی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور پھر سول نافرمانی بھی شروع ہونے والی ہے، تو پریشانیاں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور عمران خان نے جو مشکل وقت کاٹنا تھا وہ تقریباً وہ کاٹ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت اہم سی خبریں ہیں کہ اس سول نافرمانی میں اوورسیز پاکستانیوں کی شرکت سے کیا صورتحال ہے، اور کون کون سے شعبے ہیں جو پاکستان سے سرمایہ باہر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ محترمہ علیمہ خان کی گفتگو بھی ہے، مریم نواز کے چین کے دورے کی خبر بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کافی اہم خبریں ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ اور تفصیلی خبریں، جامع خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، سول نافرمانی کی تحریک میں اوورسیز پاکستانیوں کی شرکت کے خدشے سے حکومت کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ اس صورتحال نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ اگر ترسیلات زر میں اچانک بڑے پیمانے پر کمی آ جاتی ہے تو پھر IMF سے ملنے والا قرضہ بھی کسی کام نہیں آئے گا، اور خاص طور پر اگر ملک کے اندر لوگوں نے بھی یعنی 25 کروڑ عوام نے بھی ٹیکسوں اور بلوں کی ادائیگی میں 2-4 ماہ کی تاخیر کر دی تو حکومت کا سارا معاشی جمع خرچ کا حساب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ دوسری طرف جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ سب غیر محسوس طریقے سے ملک سے سرمایہ نکال رکھ کر لے جا رہے ہیں۔ پہلے گارمنٹس اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ صورتحال تھی، اب یہ فارم 47 والی حکومت کی پالیسیوں سے تنگ آ کر ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی اپنی دولت اور کاروباری سرگرمیاں بیرون ملک منتقل کرنے لگا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر کے رضاکارانہ جلا وطنی اختیار کرنے والے پاکستان کے بزنس ٹائکون ملک ریاض نے بھی اب اربوں ڈالر کی لاگت سے دبئی میں بھاری سرمایہ کاری کے نئے بڑے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ دبئی کے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے جنوب میں ایک جدید ماسٹر پلانڈ کمیونٹی بسائیں گے، اور اس حوالے سے ان کے جو دبئی کی حکومت ہے اس کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ یہ منصوبہ جدید ولاز، ٹاؤن ہاؤسز اور اپارٹمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ تو اس بڑے پروجیکٹس کے لیے انہوں نے پاکستان سے بڑی خاموشی سے اپنا جو زیادہ تر سرمایہ ہے وہ بیرون ملک منتقل کر لیا ہے، اور بھی بہت سے جو گروپ ہیں وہ رفتہ رفتہ اپنے جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے باہر منتقل کر رہے ہیں، اور جو ہی یہ سول نافرمانی شروع ہوگی تو اس میں مزید تیزی آ جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ محترمہ علیمہ خان نے ناظرین فوج اور حکومت کو آخری وارننگ دے دی ہے، اور کہا ہے کہ جمعہ تک مطالبات نہ مانے گئے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال ہوگی کہ پیسہ بھیجنا بند کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد کے اس راستے میں مشکلات تو ضرور آئیں گی، لیکن کامیابی کے بعد ملک ایک روشن مستقبل کی طرف چل پڑے گا، یعنی ایک وقتی مشکلات ہوں گی اور انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ ایک مستقل خوشی اور خوشحالی کی صورت میں نکلے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے دو اڑھائی سال سے پاکستان ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ 9 مئی جنہوں نے کرایا، انہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی۔ ان واقعات میں 16 لوگوں کو اسنائپر سے شہید کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، گھروں کو توڑا گیا، خواتین کے ساتھ
وہ کیا گیا جو پہلے آج تک نہیں ہوا تھا۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکا، ایسا کہنا تھا محترمہ علیمہ خان کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں نے جو ووٹ دیا، ان لوگوں نے یعنی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے اسے چوری کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے تو ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا پیغام ہے ناظرین کہ آپ کو اور ہمیں اپنے عمل سے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اور اس حوالے سے جو شخص جہاں پر موجود ہے وہ دامے درمے سوکھنے، جو پیسے سے مدد کر سکتا ہے اس جد و جہد کی وہ پیسہ خرچ کرے، جو اپنی تحریر اور تقریر سے مدد کر سکتا ہے وہ اپنی تحریر اور تقریر سے مدد کرے، جو اپنے عمل سے، اپنی کاوش سے، اپنے جسم و جان سے مدد کر سکتا ہے وہ اپنے جسم و جان کو اور اپنی سرگرمیوں کو اس جہاد میں، اس جد و جہد میں شامل کرے۔ ناظرین، ڈی چوک خونی آپریشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناح ایونیو ڈی چوک پر جو آپریشن ہوا اس میں 150 لوگ مسنگ ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ محترمہ بشرا بی بی اس سے پہلے کہہ چکی ہیں اور محترمہ علیمہ خان بھی اس سے پہلے کہہ چکی ہیں، اور ان کا ایک بار پھر یہ کہنا کہ ابھی تک 150 لوگ مسنگ ہیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد 100 کے قریب ہے یا 100 سے زائد ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا بالکل کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور یہ غیر مصدقہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت سی لاشیں مختلف ہسپتالوں کے سرد خانوں میں پڑی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو جو لاشیں ہیں وہ تلف کیے جانے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن یہ تمام دعوے ہیں، کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ ایویڈنس اسی وقت آئے گی کہ جب خود اسٹیبلشمنٹ، خود حکومت اپنی پالیسی اس حوالے سے واضح کرے گی کہ وہ جو لاپتہ لوگ ہیں وہ کہاں ہیں۔ ناظرین، یہ کہا گیا کہ آپ نے جمہوریت کو ختم کیا، جمہوریت نیشنل اسمبلی، عدلیہ اور میڈیا پر کھڑی ہے، ان تینوں چیزوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ یہ جس طرح کا ظلم و جبر کا نظام ہے اس سے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور نہ ہی تحفظ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آگے کے دن بڑے سخت ہیں، بجلی گھر بھی انہی لوگوں کے ہیں جو ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو ہے محترمہ علیمہ خان کی آج اڈیالہ جیل میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے 2 مطالبے رکھے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ماتحت JIT بنائی جائے۔ JIT جو ہے وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو دونوں سانحات ہیں ان کی تحقیقات کرے، تمام لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو کپتان نے کہا ہے کہ وہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا آغاز کریں گے۔ یہ بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ناظرین، کیونکہ سول نافرمانی ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا کہ جس کو پھر یہ گولیاں چلا کر بھی قابو نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں گن پوائنٹ پر اوورسیز پاکستانیوں سے جا کر کہیں گے کہ آپ پاکستان میں اپنے پیسے بھیجیں، یا گن پوائنٹ پر ایک بندے کے پاس جائیں گے کہ جناب اپنے بلوں کی، اپنے تمام ٹیکسز کی آپ ادائیگی کریں۔ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ان کے گھروں میں جا کے، ان کی دکانوں پر جا کر آپ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ جہاں لوگ جمع ہوں گے وہاں تو آپ گھیر گھار کر کوئی واردات ڈال سکتے ہیں، پورے ملک میں یہ واردات ڈالنا کہ گن پوائنٹ پر پورا سسٹم آپ چلائیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہے بلکہ۔ تو ناظرین، محترمہ علیمہ خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر دیتے ہیں اور یہ حکمران الٹا ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، یعنی وہ اربوں ڈالر دیتے ہیں اور یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ کیا ناظرین سلوک کیا جاتا ہے اس ملک میں اپنے محسن کو ساتھ؟ جب وہ ملک کے باہر سے آواز اٹھاتے ہیں تو یہ یہاں ان کے پاکستان کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا محترمہ علیمہ خان نے کہ جمعہ تک مطالبات نہ مانیں تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی۔ یہ وارننگ انہوں نے دے دی ہے کہ وہ پاکستان پیسہ نہ بھیجیں اگر یہ حکمران تسلیم نہیں کرتے PTI کے مطالبات۔ انہوں نے کہا کہ جب مالی مشکلات ہوں گی
تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ اگر مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ان سے مذاکرات کرے گی۔ علیمہ خان کا ناظرین یہ کہنا تھا، یہ جو شہداء کی تعداد کا معاملہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ درست بات نہیں کر رہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ شہداء کی تعداد 12 نہیں ہے، لاشیں چھپا دی جائیں تو یہ حقیقت نہیں بن جاتی کہ صرف اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز سامنے آ گئی ہیں۔ ایسا کہنا ہے محترمہ علیمہ خان کا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں یا جیلوں میں ہیں، ان کے والدین اور گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں۔ ہم سیاسی طور پر نہیں، انسانیت کے ناطے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ صرف ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، انسانیت کے ناطے ہمارا ان سے مطالبہ ہے اور ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ اس بات پر ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ لوگ ہمارے لاپتہ ہیں اور ہمارے شہداء کی تعداد ابھی انکنفرمڈ ہے، ہم 12 کا فگر کیوں دیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صرف 12 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، واحد پی ٹی آئی رہنما ہے محترمہ علیمہ خان جو پہلے دن سے اس بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ شہداء 12 نہیں ہیں۔ عمران خان نے بھی درجنوں شہداء کی بات اسی لیے کی اپنے بیان میں کہ جو انکنفرمڈ اطلاعات ہیں ان کے مطابق شہداء کی تعداد 100 کے قریب ہے، لیکن وہ کس طرح اب کنفرم ہو سکتا ہے کہ لوگ لاپتہ ہیں؟ اگر لاشیں ہیں تو وہ بھی لاپتہ ہیں یا سرد خانوں میں پڑی ہیں، تو اس کا حل اسی وقت نکلے گا جب کوئی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ ناظرین، علیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ اس حکومت پر جب پہلا مشکل وقت آئے گا تو سب سے پہلے محسن نقوی ملک سے فرار ہو جائے گا کیونکہ وہ قتل عام کا سب سے مرکزی ملزم ہے۔ ناظرین، سول نافرمانی کی تحریک سے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں، اس لیے دھمکیاں اور پروپیگنڈا بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر آئندہ 5 سے 7 دنوں میں فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ نجی ٹی وی ARY نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل واوڈا نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی کال دی ہے۔ اس کی وجہ یہ خبر ہے کہ جنرل فیض حمید ہی ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ فیض حمید ہیں کیونکہ بانی پی ٹی سمجھتے ہیں کہ 14 دسمبر کے بعد فیض حمید کی خبر آنے والی ہے۔ فیصل واوڈا نے دعویٰ کیا کہ فیض حمید کی خبر 14 دسمبر سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ عمران خان نے خود کبھی کرپشن نہیں کی بلکہ ان کے نام پر کرپشن کی جاتی رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ فیصل واوڈا وہ بندہ ہے کہ جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے سچی بات نہیں کرنی۔ پہلے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جو ڈی چوک کا 24 نومبر کا احتجاج کی کال ہے وہ فیض حمید کو بچانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ وہ 24 نومبر بھی گزر گیا، فیض حمید کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی، اور یہ 14 دسمبر بھی گزر جائے گا، فیض حمید کی خبر پھر بھی نہیں آنی۔ یہ لوگ صرف ابہام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں شک کا زہر ڈالنے کے لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ بس یہ واوڈا سارا دن یہی بھونکتا رہتا ہے۔ ناظرین، انسداد دہشت گردی اسلام آباد نے ڈی چوک سے گرفتار 17 مظاہرین کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ پولیس نے ڈی چوک احتجاج پر گرفتار 17 مظاہرین کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ پراسیکیوٹر عاطف رانجھا کی طرف سے ملزمان کے مزید 20 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ مظاہرین آپ نے پکڑے ہیں یا کوئی چھلیوں والے پکڑ لیے ہیں یا کوئی چائے بیچنے والے، انڈے بیچنے والے، اور ان کا 20 روز کا ریمانڈ لینا چاہتے ہیں۔ کوئی خوف خدا بھی نہیں ہے ناظرین۔ یہ جو اہلکار ہیں، جو پراسیکیوٹرز ہیں، یہ جو پولیس ہے اسلام آباد کی۔ ناظرین، ملزمان کے وکیل انصر کیانی نے جسمانی ریمانڈ کی سخت مخالفت کر دی۔ دوران سماعت پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان کا مجموعی طور پر 11 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، کچھ برآمدگیاں ہو چکی ہیں
छलियाँ इन्होंने बरामद करनी है, चाय के कप बरामद करने हैं, उबले हुए अंडे बरामद करने हैं इन्होंने, और कुछ इन्होंने बरामद नहीं करना। गरीब लोगों को पकड़ा हुआ है, पूरे मुल्क से आने वाले जो आम आदमी हैं उनको पकड़ा हुआ है, उनसे क्या बरामद करेंगे। अदालत ने मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाजमी बात है, अगला प्रोसेस है कि इंशाल्लाह ज़मानतें हो जाएंगी। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम ये खबर हुई है कि जो PTI के नायब सदर हैं पंजाब अकमल खान बारी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और IG के ख़िलाफ़ हरजाने का केस दायर कर दिया है। अगर तमाम गिरफ़्तार शुदगान नाज़रीन ये रास्ता इख्तियार करें जो अकमल खान बारी ने किया है और उन्हें फिर अदालतों में घसीटें, जो भी उन पर जुल्म करते हैं और झूठे पर्चों में गिरफ़्तार करते हैं, तो फिर ये ज़ालिम रोज़ाना की बुनियाद पर कई साल अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों को नाजायज़ गिरफ़्तार करके छोड़ दिया जाता है या जिनके घरों पर छापे मारे जाते हैं उनकी तादाद बिलाशुबा हज़ारों में है। अगर अदालतों में हज़ारों की तादाद में ऐसे हरजाने के केसेस दायर हो जाएं, जितने भी मुतासरीन हैं वो अदालत में चले जाएं, तो फिर इनका आधा दिन तो या सारा दिन तो फिर अदालतों में पेशियां भुगते गुजर जाएगा। ये जो पुलिस एहलकार PTI वालों पर जुल्म करते हैं तो फिर उन्हें भी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अकमल खान बारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ और IG पंजाब के ख़िलाफ़ हब से बेजा में रखने के हवाले से 13.5 अरब रुपए का 13.5 अरब रुपए का हरजाने का केस दायर किया है। उन्होंने हरजाना का केस वकील खुर्रम लतीफ़ खोसा की वसातत से सेशन कोर्ट में दायर किया है। दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत दीगर अमले को फ़रीक बनाया गया है। बड़ी अहम खबर है नाज़रीन, इसलिए हमने शेयर की कि ये एक नया एंगल आया है। ये जो हर ज़िले में जो पुलिस तंग कर रही है, जो भी पुलिस वाले बार हमारे MNAs MPAs टिकट होल्डर्स को चाहिए कि जिन जिन लोगों को भी इस तरह नाजायज़ तंग किया गया है उन सब की तरफ से इस तरह के इस्तगासे सेशन कोर्ट्स में आने चाहिए। नाज़रीन, अकमल खान बारी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुझे हब से बेजा में रखा गया। दरख्वास्त में शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 22 नवंबर को दरख्वास्त गुजार को गैर कानूनी तौर पर हरासा करने से रोकने का हुक्म दिया था। इसी रोज़ सेशन अदालत के बाहर से पुलिस थाना इस्लामगढ़ ने गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया और दरख्वास्त गुजार की थाना रंग महल लाहौर के मुकदमा नंबर 24/863 में गिरफ़्तारी डाल दी। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अफ़गानिस्तान के मुजव्वज़ा दौरे पर शोर मचाने वाली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कल 8 दिसंबर को सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी तरक्की के शोबे की दावत पर चीन का 8 रोज़ा दौरा कर रही हैं। ये ख़बर हमने सबसे पहले आपको दे दी थी, आज उसकी तफसील आई है तो हम शेयर कर रहे हैं कि 8 से 15 दिसंबर तक दौरा चीन में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब समेत आला सतह का 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बीजिंग, शंघाई, शीनडेन और ग्वांगयू के दौरों का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। वज़ीर आला दौरा चीन में CPC के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियो जान चाओ से मुलाकात करेंगी, जबकि नायब वज़ीर सिन हयान वज़ीर आला के एजाज़ में ज़ुहराना देंगी। वज़ीर आला की CPC की मरकज़ी क़यादत और चीन के वज़ीर माहौलियात से भी मुलाकातों में का शेड्यूल शामिल है। असल बात यह है कि ये जो नाज़रीन वज़ीर हैं चीन के लियो जियान चाओ, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, ये हमारे ख़ित्ते के और पूरे इस एरिया के हवाले से बड़ा अहम है। यूँ कहना चाहिए कि अपनी अगली वज़ारत उज़्मा के हवाले से इनको वो इंटरव्यू देने गई हैं और अपना CV देने गई हैं, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि ये वज़ीर बहुत अहम है। और लेकिन बात वही है कि अगर गंडापुर अफ़गानिस्तान के सफ़ीर से मिलना चाहे या अफ़गानिस्तान का दौरा करना चाहे, जो हमारा हमसाया दोस्त इस्लामी मुल्क है,
اور گنڈا پور کا صوبہ بھی ساری سرحد اس سے لگتی ہے. ہمارا دکھ بھی سانجھا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، تو وہ ناجائز ہے. اور اگر وزیر اعلیٰ پنجاب چین کے دورے پر جاتی ہیں تو وہ جائز ہے. اگر گنڈا پور یا پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ یہ کام کرے تو یہ خارجہ پالیسی جو وفاق کا شعبہ ہے، اگر نون لیگ کی وزیر اعلیٰ یہ کام کرے تو پھر خارجہ پالیسی یا خارجہ معاملات یا دوسرے ممالک کے ساتھ ملاقاتیں، تعلقات، ان کے وزراء کے ساتھ ملاقاتیں، عشائیے، یہ سب جائز ہے. ان کی زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. یہ صورتحال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.